لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ویسے تو ابتدائی آیتوں کا مضمون دو قسم کے لوگوں کے تذکرے سے ہوا ہے. اس میں بھی بطور خاص حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، ان کی قربانیاں، ان کے حالات کا ذکر ہے. اس لیے کہ ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی. آج ان قربانیوں کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے. جو حالات ان پر گزرے ہیں اس کا تصور بھی آج ہم نہیں کر سکتے. ظاہر سی بات ہے انہی قربانیوں کے بدولت اللہ نے اپنے کلام مجید میں قرآن کی آیتیں نازل فرما کر جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمل پر نیک نیتی کا ذکر کیا، ساتھ ساتھ وہیں پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ کر لیا گیا. حالانکہ نام اگرچہ نہیں لیا گیا کسی کا، لیکن جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا ذکر آیا تو انہیں سخاوت کی ضرورت کیوں پڑی؟ حضرت بلال کی قربانیوں کی وجہ سے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے جانے کی وجہ سے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکلیفوں سے آزادی دلانے کی وجہ سے. تو ظاہر سی بات ہے جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا وہاں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تذکرہ ہوگا. اللہ کی شان، اللہ کا نظام. حضرت بلال وہ ہے جن کا کوئی خاندان قبیلے کا تذکرہ نہیں جانتا ہے. کون ان کے ماں باپ کس خاندان کے، کہاں کے ہیں. حبشہ سے ہجرت کر کے آئے تھے مکہ، لیکن وہ غلامی کی زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے. خاص کر کے برے انسان امیہ بن خلف کے ہاتھ لگ گئے. امیہ بن خلف کے غلام بن گئے. تو نتیجے میں ان پر جو حالات گزشتہ میں ذکر کیے گئے، تو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، ان کی نیک نیتی اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کی راہ کے آسان کرنے کا ذکر ہوا. وہیں پر اب دوسرے نمبر پر امیہ بن خلف کی بخالت اور اس کی بدنیتی اور اسی طرح اس کے جنت کے جھٹلانے کا تذکرہ بھی کیا گیا. گزشتہ والی جو آیتیں تھیں جس میں وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، یہاں تک کا تذکرہ ہوا تھا آپ کے سامنے. اور اس میں بھی بطور خاص یہ بتایا گیا تھا کہ دیکھیے دونوں قسم کے لوگوں میں تین صفات کا ذکر ہوا ہے.
پہلے والی قسم کے لوگوں میں وہاں پر تقوی کا ذکر آیا، سخاوت کا ذکر آیا، اور جنت کی طرف جنت کے اعمال کا کرنے کا تذکرہ ہوا، جس میں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ میں ہر قسم کے عقائد پر ایمان لانے کا ذکر آیا۔ اسی طرح امیہ بن خلف کے 3 صفات کا ذکر ہوا ہے دوسرے آگے کی آیت، جس میں بتایا گیا کہ وہ بخیل ہے، بخل کرتا ہے، اور وہ لاپرواہی کرتا ہے اپنی زندگی میں۔ استغنا کے معنی ہے بے نیازی، لاپرواہی۔ اس کا ایک مطلب حضرات مفسرین نے یہ بیان فرمایا کہ آدمی اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کر رہا کہ وہ کیا کھا رہا، کیا پی رہا، کہاں جا رہا، کیا کر رہا، کچھ پتہ نہیں، جو جی میں آیا وہ کرتا چلا جا رہا، صحیح غلط حق ناحق کچھ نہیں، سب کو کام سب کرتا جا رہا، باقی کسی کی کوئی پرواہ بھی نہیں کر رہا۔ یعنی نہ تو اللہ کا ڈر ہے، نہ اللہ کے رسول کا ڈر ہے، نہ آخرت کا ڈر ہے، نہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات بعض چیزیں ظاہری اعتبار سے دنیا والوں کو دیکھ کر تو آدمی ڈرنا پڑتا ہے، بھئی لوگ دیکھیں گے تو کیا سمجھیں گے۔ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا، حیا اور شرم والا زمانہ، جس میں آدمی سامنے والے سے ڈرا کرتا تھا کہ بھئی لوگوں کو پتہ چلے گا تو لوگ میرے بارے میں کیا سمجھیں گے۔ اب اللہ معاف فرمائے، ایسی بے نیازی کا دور زمانہ آ گیا کہ لوگ ایک دوسرے کی پرواہ بھی نہیں کر رہے، ایک دوسرے کا احترام بھی نہیں کر رہے۔ کم سے کم ایک زمانہ ایسا تھا کہ بڑوں کے سامنے چھوٹے بچے کوئی غلط کام کرنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ مثلا مثال کے طور پر سگریٹ نوشی کا کام ہے، سگریٹ پینے کا کام۔ ایک زمانہ یہاں ایسے گزرا، ماشاءاللہ آپ سب بڑے ہیں ہم سے عمر میں، آپ جانتے ہیں کہ بڑوں کے سامنے کوئی بچہ اس کی ہمت بھی نہیں کر پاتا تھا۔ چوری چھپے کہیں کوئی کر رہا تو الگ بات تھی، لیکن اب حالات اتنے بدلتے جا رہے، بدلتے گئے کہ اب بے نیازی کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ ہر آدمی کو دیکھو، مجھے کس سے کیا لینا دینا، مجھے کس سے کیا مطلب، مجھے کون کیا کرے گا میرے ساتھ، میں کس سے کیا ڈرنے والا، میں کسی سے نہیں ڈرنے والا۔ حالانکہ یہ بات اچھی نہیں ہے، یہ صفت اچھی نہیں ہے۔ انسان ہونے کے ناطے ہمیں ڈر ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے رسول کا ڈر ہو، آخرت کا ڈر ہو، مرنے کا ڈر ہو، قبر کی تنہائی کا ڈر ہو۔ حالانکہ یہ سارے مراحل سے ہمیں گزرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں ایسی سنی سنائی یا کہی جا رہی قصے کہانی کے طور پر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ایک تو اپنے مال میں بخل کرنا، بخل کا مطلب ہے مال کا حق ادا نہ کرنا۔ مال میں 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، شریعت نے مال میں ایک حقوق واجبہ اور ایک ہے حقوق نافلہ۔ اسی لیے آگے والی آیت وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّىٰ میں اسی کا ذکر ہو رہا ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ مال میں شریعت نے 2 قسم کے حق رکھے، ایک ہے شریعت واجبہ، حقوق واجبہ، اور دوسرا ہے حقوق نافلہ۔ واجب حق یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ضروری وہاں کرنا ہی پڑے گا، نہیں کرے گا تو گنہگار ہو جائے گا۔ ایسے گنہگار جیسے نماز کے چھوڑنے والا گنہگار، روزے کا چھوڑنے والا گنہگار، اس قدر گناہ ہوتا ہے، یعنی جہاں پر حقوق واجبہ ادا نہیں کرتا ہے۔ حقوق واجبہ کا مطلب کیا ہوا؟ ایک آدمی پر زکوٰۃ واجب ہے، وہ اپنی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا، غریبوں، یتیم، مسکین، ضرورت مند، پریشان حالتوں میں زندگی گزار رہے، تکلیفوں میں ہیں، مگر اس کے جیب سے ایک پیسہ نہیں نکل رہا اس کو دینے کے لیے، جبکہ واجب حق میں سے دینا ہے۔ فرض جو ہمارے پاس جو زکوٰۃ ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ہمیں مال خرچ کرنا ہے، پھر بھی نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ سے اگر سامنے والا کوئی غلط کام کرتا، غلط راہ پہ چل پڑا، غلطی کر پر گیا، تو یہ بھی اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں، اگر مسلمان صحیح معنوں میں حساب لگا کر اپنی پوری زکوٰۃ امانت داری سے ادا کرے تو دنیا میں کوئی بھی غریب نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاجتیں، ضرورتیں ان کے ذریعے سے اللہ پوری کروا دیتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم پہلے تو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے،
جیسے عام طور پر رواج ہو گیا کہ بھئی اب نہیں دیتے، ہمیں رمضان میں دیتی سو زکات۔ اب جب رمضان آتا ہے، رمضان میں تھوڑا بہت شروعات میں کچھ خرچ کر دیے، اب بعد میں بلکہ بعض لوگ ہوتے شروع میں جائیں گے تو وہ کہیں گے اتنا جلدی آ گئے، ابھی اتنا شروع ہوا رمضان، بعد میں آؤ دیتے ہیں۔ پھر جب بعد میں آئیں گے کچھ وقت گزار کر کے آئیں گے تب کہیں گے کہ بھئی نہیں ہو گیا، سب تقسیم کر ڈالے، اب کیا کریں، ہماری زکات ختم ہو گئی۔ مطلب یہ کہ کسی نہ کسی طرح حقوق واجبہ میں کوتاہی کر رہے ہیں، حقوق واجبہ میں ادائیگی سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، حقوق واجبہ کو ادا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، یہ بخیل ہے جس نے اپنا واجب حق بھی ادا نہیں کیا۔ ایک تو واجب حق کا ایک مطلب، دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اوپر جن کا حق ہے ان کا حق ادا کرنا ہے۔ مثلا ماں باپ کا حق ہے ہمارے اوپر، ہم ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے، ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے، ماں باپ کا کوئی یعنی ان کے لیے مالی اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر کے نہیں دے رہے۔ بچہ چاہے جتنا بڑا ہو جائے، جتنا کمانے والا بنے، ماں باپ چاہے جتنے مالدار رہیں، لیکن بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کا خیال کریں، ماں باپ کا بھی حق ادا کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہمارے ماں باپ نے کیا کم ہے، ان کو ہمیں کیا دینا سو ان کا نہیں بہت ہے، اب انہوں ہو گئے اس زمانے میں، اب انہوں لے کو کیا کرتے ہیں۔ یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ ماں باپ ہمیشہ ہمارے پیسوں کے محتاج نہیں رہتے، ماں باپ کو ہمیشہ ہمارے پیسوں کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بات سے بات واقعہ یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں ایک قاضی صاحب کے پاس ایک بڑے میاں آئے، انہوں نے اپنا ایک مقدمہ دائر کیا قاضی کے پاس، آ کر کے کیا کہا کہ قاضی صاحب میرا بچہ میرے خرچ کے پیسے نہیں دیتا ہے، آپ مجھے اس سے میرا خرچ دلا دیجیے۔ قاضی کا فیصلہ، قاضی تو ضرورت ہے کہ جب مقدمہ آتا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ چنانچہ اب قاضی کے پاس جب فیصلہ ایک بات آئی تو قاضی صاحب نے وہ بچے کو بھی بلایا، یہاں تک باپ نے یہ بھی کہا کہ قاضی صاحب چاہے مجھے میرا بچہ 1 روپیہ 2 روپے ہی دے دے بس، مگر مجھے اس سے میرا خرچ دلا لیا۔ تو انہوں نے قاضی صاحب کو بڑا تعجب ہوا، کتنا اچھا باپ ہے، اتنا کم پیسے مانگ رہا، 1-2 روپیے مانگ رہا، لیکن وہ پیسے مانگ رہا اپنے بچے سے، تو یہ تو اس کا حق دلانا چاہیے۔ چنانچہ قاضی صاحب نے بچے کو، بیٹے کو بلایا۔ جب بیٹا آیا تو اس کے بعد قاضی صاحب نے پوچھا کہ بھئی دیکھو تمہارے باپ نے تمہارے خلاف مقدمہ دائر کیا اور یہ کہا، یہ لکھا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کرتے، ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، ماں باپ پر پیسہ خرچ نہیں کرتے، تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ قاضی صاحب ابا کی بات تو صحیح ہے، لیکن ہمارے باپ کو کیا کمی ہے، کیوں دوں میں ان کو پیسے، ان کے پاس تو میرے سے زیادہ پیسے ہیں، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے کہ میں ان کو لا کر کے پیسے دوں۔ تو اس نے قاضی صاحب نے کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، تمہارے والد کا اب مقدمہ آ گیا ہے تو اب تو فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ بیٹے پر، بیٹے کے مال پر ماں باپ کا بھی حق ہوتا ہے، وہ ادا کرنا پڑتا ہے آپ۔ چنانچہ اس نے کہا میں بہت بڑی رقم نہیں دیتا، تو انہوں نے کہا تمہارے والد کہہ رہے 1 روپیہ 2 روپے ہی صحیح تم دے دو۔ اس نے کہا یہ تو میرے لیے کون سی مشکل بات ہے۔ باپ نے اس موقع پر کہا کہ قاضی صاحب درمیان میں میری ایک بات اور ہے، وہ یہ کہ وہ 1-2 روپیہ ہی صحیح، مگر میرا بیٹا مجھے لا کر کے میرے ہاتھ میں دے، کسی اور کے ذریعے سے مجھے نہ بھیجے پیسے، میرا بیٹا خود لا کر کے مجھے دے۔ قاضی صاحب نے فیصلہ کیا کہ دیکھو اب تمہیں تمہارے والد کو لے جا کر ہر مہینہ چھوٹی سی رقم طے کی کہ اتنی رقم لے جا کر کے پہنچانا۔ بچہ راضی ہو گیا، بچہ تو چلا گیا۔ قاضی صاحب نے باپ سے پوچھا کہ ان سے پوچھا کہ تم نے اپنے بیٹے کے خلاف مقدمہ دائر کیا، لیکن کوئی بڑی رقم تو تم نے نہیں مانگی، 1-2 روپیہ مانگا، لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ اگر بات زیادہ مطالبہ کرتا تو قاضی دلاتے، 1-2 روپیہ یہ تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اور مہینے میں 1-2 روپیہ لے کے تم کیا کرو گے، کیوں تم نے اپنے بیٹے کے خلاف یہ بات کہی؟ تو اس موقع پر باپ نے قاضی صاحب سے کہا کہ قاضی صاحب اصل بات یہ ہے کہ
کہ مجھے میرے بیٹے کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، مال کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا مجھے کئی مہینے ہوتے دیکھنے ملنے بھی نہیں آتا تو بیٹے کی یاد مجھے آتی ہے، میں ملاقات کا ایک بہانہ میں نے تلاش کیا ہے، ورنہ پیسہ مقصود نہیں ہے، میں کیا کرتا پیسے لے کر، مجھے کیا ضرورت ہے؟ لیکن کئی مہینے گزر جاتے ہیں، بیٹے کی صورت بھی دیکھنا نصیب نہیں ہوتا ہے، اس لیے میں نے اپنی یہ خواہش ظاہر کی۔ تو دیکھیے ماں باپ چاہے کتنے مالدار کتنے سہولت والے ہو، اولاد کے ذمے میں اللہ نے مالی حق واجب کیا، مالی حق ان کے ساتھ میں لگایا، ان کی ذمہ داری ہے، چاہے آپ مال کو زیادہ نہ دیں لیکن اس بہانے والدین کی ملاقات، والدین کا دیدار، والدین کے سامنے پہنچنا اور ان سے ملاقات کرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جی بڑے لوگ اچھی طرح آپ ہم سے زیادہ جانتے، وہ پیسوں کے چیزوں کے بھوکے نہیں ہوتے، وہ اپنی اولاد کے دیدار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ بیٹا نظر آ جائے، میری بیٹی مجھے نظر آ جائے، میرے سامنے میرے بچے نظر آ جائیں، یہی ان کی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، بخیلہ کا معنی ہے حقوق واجبہ میں کوتاہی کرنا، حقوق واجبہ میں جہاں زکوٰۃ میں کوتاہی کرنا وہ بھی بخالت ہے، ایسے ہی اپنے ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا یہ بھی بخیلی ہے۔ اسی طریقے سے یعنی حقوق واجبہ میں کوتاہی کی تیسری قسم ہے اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ کوتاہی کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے خوب مال دیا، خود تو باہر خوب کھاتا پیتا ہے، بیوی بچوں کا کوئی خیال نہیں، ان کی کوئی خدمت نہیں، ان کے لیے اچھے کھانے پینے کا انتظام نہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، جس کے پاس جتنی وسعت ہے اپنی وسعت کے بقدر اپنا مال خرچ کرے۔ ایسا نہیں ہے قرآن میں کہ ایک آدمی غریب ہے، تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، اب اس پر زبردستی کا بوجھ لادا جا رہا، یا بیوی اپنی مختلف خواہشات کا بوجھ شوہر پہ ڈال رہی، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ہاں جتنی وسعت ہے اتنا خرچ کروانا۔ عام طور پر آج کل ہمارے شہروں میں بھی ایک بیماری یہ چل پڑی کہ عورتوں کی جانب سے بے شمار مطالبات شوہروں پر آ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کے مالی مقدار سے زیادہ حق طلب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے، کائنات اور دنیا کے نظام کے چلانے میں کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو بہت مالدار بنایا، کسی کو بہت غریب بنایا، کسی کو درمیانی قسم کا مالدار بنایا، کسی کو درمیانی قسم کا غریب بنایا۔ ایسے میں میاں بیوی کو چاہیے ایک دوسرے کا خیال کریں، ایک دوسرے کی قدر کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ اگر ان باتوں کی رعایت کر لیتے ہیں زندگی بہت آسانی سے گزر جاتی ہے، ورنہ عام طور پر لڑائی جھگڑے اور مختلف جو حالات ہمارے سامنے، اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ کبھی بیوی کی طرف سے زیادتی کے مسائل ہو رہے، کبھی شوہر کی طرف سے زیادتی کے مسائل ہیں۔ کبھی شوہر اتنا بخیل ہے کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں پہ بھی خرچ کرنے کو راضی نہیں ہے، اور کئی عورت ایسی حالت میں ہے کہ وہ اپنے شوہر پر اس کی وسعت سے زیادہ، اس کی قدرت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں کبھی وہ غلط قدم اٹھانے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگ چوری کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہمارے اکابر میں بزرگوں میں حضرت مولانا ابراہیم دیولہ صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ آج امت ضروریات کے لحاظ سے کوئی پریشان نہیں ہے دنیا میں، ضرورت پورا کرنے کے لیے ایک وقت کا کھانا مل گیا، پہننے کے لیے کپڑا مل گیا، جیسے حسب سہولت رہنے کے لیے جو مکان مل گیا، چلنے پھرنے کے لیے جو سواری اللہ نے دی، اسی میں اپنی زندگی گزارنے میں کوئی پریشان نہیں ہے۔ امت جو پریشان ہے وہ اپنی خواہشات کو لے کر کے پریشان ہے، خواہشات کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں،
یہ خواہش وہ خواہش، فلاں کے رشتہ داروں میں گئے وہاں دیکھا ان کا گھر ایسا ہے، ان کی سواریاں ایسی ہیں، ان کے کپڑے ایسے ہیں، ان کے کھانے ایسے ہیں، دیکھو تمہارے بھائی کتنا کما رہی ہے، تمہارے بھائی دیکھو کتنا خرچہ کر رہے ہیں، تمہارے بھائی دیکھو کیا کیا کر ڈال رہے ہیں، تمہارے بھائی دیکھو کیا کر رہے ہیں، تمہارے فلاں دیکھو انہوں کیسا کر رہے ہیں، فلاں دیکھو کیسا کر رہے ہیں۔ اب یہ بیچارہ جس کی مقدر میں مال ہے ہی نہیں، اللہ کی طرف سے متعین ہے، روزی کا نظام اللہ متعین کر دیا ہے، جس کی مقدر میں جتنا ملنا اتنا ہی ملے گا، لاکھ کوشش کرے۔ اگر محنت کے بقدر دنیا ملنے والی ہوتی تو آج کا حمالی جو کولی مزدوری کا کام کرنے والا، کولی کا کام کرنے والا ہے، وہ سب سے بڑا مالدار بن گیا ہوتا۔ پورا لاری لوڈ اتارتے ہیں بیچارے، کولی اور مزدوری کا کام کرنے والے کتنا بوجھ اٹھاتے ہیں، لاری لوڈ وہ اپنے یعنی پیٹھ پہ اٹھا کر کے پہنچاتے ہیں۔ کتنی محنت لگے گی، کتنا کام لگے گا، کتنی مشقت اس میں ہوتی ہے، اور دن بھر محنت کرے گا تو بڑی مشکل سے 500-1000 روپے ملے، بہت زیادہ ہو گئے، اس سے زیادہ تو نہیں ملتے ہیں۔ لیکن عجیب اللہ کا نظام دیکھیے، ایک ڈاکٹر اے سی کے کمرے میں بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، خالی اس نے نبض پکڑی، ہاتھ دیکھا، نبض چیک کیا اور تھوڑا سا حال چال معلوم کیا، ایک 10-15-20 منٹ کا وقت دے دیا، چلو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ بھی دے دیا، اس نے اپنی فیس 500 روپے کر لی، 1000 روپے کر دی، لوگ آرام سے خوشی اس کو دے کر کے آئے۔ کتنے ڈاکٹر ایسے ہوں گے جہاں لمبی قطاریں لگی رہتی ہیں ان کے ہاں، اور ایک دن میں کتنے کما رہے ہیں، کبھی یہاں کما رہے ہیں، کبھی یہ اسپتال میں، کبھی وہاں جا رہے ہیں، کبھی ادھر دیکھ رہے ہیں، کتنے ایسے حالات ہمارے سامنے۔ معلوم ہوا کہ دنیا کا نظام مال کا مسئلہ محنت پر نہیں ہے، وہ تو مقدر پر موقوف ہے۔ اسی لیے آتا ہے دنیا بقدر مقدر ملتی ہے لوگوں کو، دین بقدر مشقت ملتا ہے۔ جتنی مشقت کرو گی اتنا دین اللہ دے گا، جتنی مقدر میں ہوگی اتنی دنیا ملے گی، چاہے محنت جتنی بھی کرو۔ ابھی حضرت ہمارے اکابر میں حضرت مولانا اسماعیل صاحب گودرہ دامت برکاتہ سلطان شاہ مرکز میں قرآنوں میں بات کرتے ہوئے فجر کی نماز کے بعد حضرت نے فرمایا، ارے اللہ کے لیے تم اپنے اللہ کے فیصلے پہ، روزی کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ تمہارا انتظام صبح سے شام تک دکان میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، 4-5 گھنٹوں میں اللہ تمہاری روزی تمہیں پہنچا دیں گے۔ حضرت نے فرمایا اگر تم اللہ پر یقین کر لو کہ میرے اللہ نے آج مجھے جو روزی دینے والے ہیں، جو ملنے والی ہے، کسی بھی حال میں آج ملے گی مجھے، چاہے میں میری دکان میں 10 گھنٹے بیٹھوں، چاہے میری دکان میں 5 گھنٹے بیٹھوں۔ فرمایا اگر 5 گھنٹے کا وقت تم مقرر کر لو کہ مجھے اتنی دیر میری دکان میں بیٹھنا ہے، اللہ کا نظام یہ، فرشتے تمہارے گاہکوں کو ہانک کے لے کر آئیں گے، ارے جلدی چلو تمہاری روزی مانگ، اس تک روزی پہنچانا میرے ذمے میں ہے، تم جلدی سے خرید لو، وہ دکان بند کرنے والا ہے۔ کتنے گاہک، کتنے دکاندار ایسے ہوں گے جہاں دکانوں بند کر رہے پھر بھی لوگ بھاگے آ کر کے لے رہے، انہیں بول رہا نہیں بھائی اب بند کر ڈالے، ہمیں ہو گیا، آپ کا وقت ختم ہو گیا، انہیں بول رہا نہیں صاحب ایک خالی ذرہ ایک بار ایک دیکھو بند کر ڈالو تمہیں، ختم نہیں ہوا، پیچھے سے اور ایک آ گیا، خالی وہ ایک دیکھو ختم کر ڈالو، انہیں الٹا ناراض ہو جا رہا، بند کرنے کے ٹائم آتے تم لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کوئی وقت ہے۔ دوسری جگہ تو گاہک کا استقبال کر رہے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کے زبردستی کھینچ کے لے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، روزی کا نظام اللہ نے تقدیر کے ذریعے سے جوڑا ہے، مقدر میں جس کی جو ملنا وہ ملے گی، ہر حال میں ملے گی، اس کے بغیر کوئی انسان اس کے بغیر جا نہیں سکتا۔ تو میں نے حال میں عرض کر رہا تھا کہ بخالت کا مطلب، بخل کا معنی حقوق واجبہ میں کوتاہی کرنا، حقوق واجبہ میں کوتاہی کا مطلب ہے اپنے اوپر جو واجب حق حقوق ہیں اس میں بھی کوتاہی کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک حق اللہ نے ماں باپ کا رکھا ہے، ایک حق بیوی بچوں کا رکھا ہے، اور ساتھ بھائی بہنوں کے بھی حقوق ہیں ہمارے اوپر، ہم ان کا بھی خیال کریں۔ اللہ نے جب ہمیں کچھ دیا ہے اپنے رشتہ داروں کا بھی خیال کریں، معلوم کریں ہمارے بھائی بہنوں کا کیا حال چل رہا، ان کے کیا ضروریات ہیں، ان کے کیا مسائل ہیں، اس میں ہم ان کا کیا تعاون کر سکتے ہیں، کس لائن کا ان سے ان کی مدد کر سکتے ہیں، یہ کرنا واجب ہے۔ اگر یہ نہیں کریں گے
اللہ کے ہاں ہم ویسے ہی مجرم ہیں جیسے نماز چھوڑنے پر ہوتے ہیں، جیسے روزہ چھوڑنے پر مجرم بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، جس نے بخل کیا اور بے نیازی کی، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور اس نے جنت کو جھٹلایا۔ اوپر والی آیت میں تھا کہ جہاں پر نیک کام کرنے کا ذکر آیا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وہاں عقائد میں عقائد کی تصدیق کر ایمان کے بارے میں بتایا گیا، ایمان لانا، اور یہاں کہہ رہے وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اس نے جنت کو جھٹلایا۔ جنت کے جھٹلانے کا مطلب کیا؟ حسنہ کے معنی جنت۔ یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کو اگر کوئی آدمی دنیا میں چھوڑ دیتا ہے، ایمان نہیں لاتا، تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے جنت کو ہی جھٹلا دیا، جنت کا انکار کر دیا، اب تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرتے، باقی اس کے علاوہ جتنے گناہ اللہ چاہے معاف کر سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى کا معنی جنت کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے جہنم کو اختیار کر لیا، جنت کا انکار کر دیا، اور اس کے نتیجے میں آگے اللہ کہہ رہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم جہنم والے کام اس کو آسان بنا کر کے پیش کر دیں گے۔ گزشتہ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ میں جنت کی تفسیر میں بہت لمبی بات ہوئی تھی اس موقع پر، اب چونکہ اسی سے ملتی جلتی یہ باتیں ہیں جہاں پر جس میں خلاصے کی ایک دو باتیں عرض کر دوں، جس میں بتایا گیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جہنم کا راستہ آسان کرنے کا مطلب یہ کہ اعمال جہنم اس کے لیے آسان بنا کر کے پیش کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ کیا مطلب؟ بے تحاشا گناہوں میں مبتلا ہو جائے گا، دھڑلے سے غلط کام کرے گا، اور اس کو رتی بھی ڈر خوف نہیں ہوگا، انہیں سمجھ رہا ہوگا میں اتنا کریا تو بھی کون مجھے کیا بھی نہیں کر سک رہا، کوئی مجھے نہیں پکڑ سک رہا، کوئی مجھے کچھ نہیں بول سک رہا، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور یہ جہنم والے راستے کی طرف جا، اور اس سے جہنم والے راستے کو اللہ آسان کر رہے ہیں۔ اس کے لیے بتایا گیا، جیسے گزشتہ میں آپ کو بتایا گیا تھا چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی معمولی سمجھ کر کے نہ چھوڑیں، اسی طرح چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی معمولی سمجھ کر کے نہ کریں۔ چھوٹا گناہ ہم یہ نہ سوچیں کہ نہیں یہ تو بہت چھوٹا ہے، کچھ نہیں ہے۔ حضرت تھانوی، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ایک مثال دی، چھوٹے گناہ کی مثال۔ فرمایا آگ کا چھوٹا سا چنگارا ہے، چنگاری ہے، کوئی آدمی یہ بھول کبھی بھی نہیں کرتا کہ بھئی یہ چھوٹا چنگاری ہے، کیا کرے گی یہ، چلو جیب میں ڈال لو، چلو لے جا کر اپنے کپڑوں کی الماری میں رکھ دو۔ کوئی آدمی کرے گا یہ کام؟ کوئی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس کو معلوم ہے اگرچہ یہ چھوٹی ہے، اگر میں لاپرواہی کروں گا، غفلت کروں گا تو یہی بہت بڑی آگ بن جائے گی۔ الماری میں کپڑوں میں لے جا کر چھوٹی سی چنگاری بھی اگر آگ کی ہم نے رکھ دی تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ بڑی آگ کی شکل اختیار کر جائے اور ہمارے جتنے کپڑے سب جلا کے ختم کر دے۔ کوئی آدمی اس کا تصور بھی نہیں کرتا کہ ایک چھوٹا سا انگارہ ہے وہ لے کر کے آپ جیب میں رکھ لیجیے، کوئی اس کے لیے راضی بھی نہیں ہوتا۔ لوگ یہ سمجھتے کہ دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، اتنی یہ چھوٹا سمجھ رہا تو مگر یہی۔ فرمایا کہ جب کوئی گناہ کرنے کا خیال ہو یا گناہ کی طرف گناہ کرے، چاہے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، یہ تصور نہ کرے کہ بھئی یہ تو صغیرہ ہے، یہ تو چھوٹا ہے اور یہ تو اللہ معاف کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ اللہ نے یہ بنایا ہے کہ جیسے چھوٹی چھوٹی نیکی بڑے بڑی نیکیوں کو کھینچ کر کے لاتی ہے، ایسے ہی چھوٹے گناہ بڑے گناہوں کو کھینچ کر کے لاتے ہیں۔ آج چھوٹی غلطی کر رہا، چھوٹا گناہ کر رہا، کل کو بڑا گناہ کرے گا، کل کو بڑی غلطی کرے گا۔ اسی لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچپن سے بچوں کی تربیت میں چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر ہی بچوں کو ڈانٹیں، ماریں، ان کو سمجھا کر اس سے روکیں، ورنہ آج وہ کر رہے کل کو اس سے بڑا کریں گے، پھر اس کو اس سے بڑا کریں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی، آپ کے لیے درد سر بن جائے گی۔ اس کے لیے بتایا گیا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ،
یعنی ہم ایسے لوگوں کے لیے جہنم والے اعمال آسان کر کے پیش کر دیتے ہیں. جیسے گزشتہ میں ایک مثال آپ کو دی گئی تھی جہاں پر فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ میں بتایا گیا تھا کہ ایک ایمان والا ایمانی اعمال کرتے 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 اتنا عادی ہو جاتا کہ اس کے بغیر اس کو چین نہیں آتا. جیسے ایک نمازی ہے، جب تک انہیں نماز نہیں پڑھتا اس کو چین نہیں آتا. ایک روزے دار ہے، جب تک روزہ نہیں رکھتا اس کو چین نہیں آتا. ایک آدمی جمعہ کی نماز کا بہت اہتمام کرنے والا ہے، جب تک انہیں جمعہ نہیں پڑھتا اس کو سکون نہیں ملتا، چین نہیں آتا. یہی حال اب اس مثال میں ہے کہ گناہ کرنے والا اتنے گناہ کا عادی ہو جاتا کہ جب تک انہیں گناہ نہیں کرتا اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو چین نہیں آتا کسی بھی حال میں. یہاں تک کہ یہ سلسلہ چلتے 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 موت تک یہ جاری رہتا ہے. اسی لیے بتایا گیا آگے کی آیت میں وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب اس کا مال اس کو، یعنی جب انہیں ہلاک ہونے والا ہوگا، برباد ہو رہا ہوگا، اس وقت میں جس مال کی وجہ سے یہ برباد ہوگا وہ مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں آئے گا. اذا تردہ، جب یہ برباد ہو رہا ہو. تردہ یا تردہ تردین کے معنی عربی میں گڑھے میں گر جانا. ایک آدمی چل رہا سیدھے راستے پر، سامنے بڑا گڑھا آ گیا، دھڑام سے اگر اس میں گر گیا اب وہ باہر کیسے آئے گا؟ باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس. بہت بڑا گڑھا بنایا گیا جس میں سے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. اب وہیں تڑپ تڑپ کے مر جائے گا. اللہ کہہ رہے جہنم کے گڑھے میں یہ گرنے والا ہے. جب یہ گرے گا تو جس مال کے لیے دنیا میں اپنے حقوق کو پامال کیا، حالانکہ میں نے ابھی صرف حقوق واجبہ کا ذکر کیا جبکہ اس کے علاوہ حقوق نافلہ بھی ہے مال میں. جس نے مال میں نہ تو حقوق واجبہ ادا کیا نہ حقوق نافلہ ادا کیا، وہ جب ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا، جب بربادی کے گڑھے میں جائے گا، اس وقت میں اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا. جس مال کو جمع کر کے رکھا، جس مال کی حفاظت میں پورا وقت لگا دیا، جس مال کے لیے اپنا سب کچھ لگا دیا، نہ حق کا خیال نہیں کیا، صحیح غلط کا خیال نہیں کیا، اب اس مال کو جمع کر کے رکھا تو بربادی کے دن، بربادی کے وقت وہی مال اس کے لیے وبال کا ذریعہ بنے گا، بلکہ اس کے بچاؤ کا، نجات کا کوئی راستہ اور ذریعہ اس میں نہیں بنے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دوسری قسم کے لوگ، جس میں خاص کر امیہ بن خلف اور اس جیسے صفات والے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، بہرحال جس نے اپنے مال میں بخل کیا، لاپرواہی والی زندگی گزاری، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور جنت کو جھٹلایا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم جہنم والے راستے، جہنم والے اعمال کو آسان کر دیں گے. اور نتیجہ کیا ہوگا؟ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ، اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں آئے گا. اِذَا تَرَدَّى، جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں جا گرے گا، بربادی والے راستے، بربادی میں جب جا کر کے گرے گا تب اس کا مال اس کو کچھ کام نہیں آئے گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کی برائی، بلکہ مال میں بخل کرنے والوں کی مذمت کا ذکر آیا، بخیلوں کی مذمت کا تذکرہ، کہ جو مالوں میں بخل کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی بڑی وعیدیں سنائی گئی. اللہ معاف فرمائے، آج ہمیں سب سے زیادہ محبت مال سے، چیزوں سے، پیسوں سے، اور ہم پیسے کو روزانہ دیکھیں گے، اس کو گنیں گے، اس کو رکھیں گے، اس کو بار بار اس کی تلاش میں لگے رہیں گے، کہاں ہے کہ نہیں ہے، میں فلاں جگہ رکھا تھا، ہے کہ نہیں ہے. جیسے سورہ ہمزہ میں جس کا ذکر کیا، الذی جمع مالا وعددا، جس نے اپنا مال جمع کیا اور گن گن کر کے رکھتا رہا. نتیجہ یہ کہ اس کے نتیجے میں اس کا نشہ، اس کی محبت اتنی دل میں آ گئی کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پر بھی اپنا مال خرچ کرنے کے لیے نکالنے کو تیار ہے. دوستو بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال برا نہیں ہے، لیکن اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا،
اور اس میں بخل کرنا یہ انسان کے لیے بڑے خطرے کی اور نقصان کی چیز ہے۔ اس کے لیے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى۔ دیکھو ہدایت کی رہبری، ہدایت دینا، رہبری کرنا، جنت والی راہ پہ چلانا یہ ہماری ذمہ میں ہے۔ کیا مطلب؟ بندے کی طلب تڑپ کو دیکھیں گے پھر اللہ راہیں اس کے لیے کھولے گے، اور اسی لیے کہہ رہے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، دنیا اور آخرت کے مالک ہم ہیں۔ دنیا کے مالک بھی ہم ہیں، آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔ آج ہم کو دھوکہ لگ گیا، تھوڑا سا مال آ گیا، تھوڑی چیزیں آ گئی، 4 پیسے آ گئے، ہم سمجھ رہے میرا مال، میری دکان، میرا کاروبار، میرا گھر، میری گاڑی، فلاں میرا، یہ میرا، وہ میرا۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى، یقیناً دنیا کے مالک بھی ہم ہیں، آخرت کے مالک بھی ہم ہیں۔ کتنے بڑے بڑے مالدار رات کو مالداری کی حالت میں سوئے، صبح فقیر بن کر کے اٹھے ہیں۔ کتنے ایسے غریب جو رات کو غریب تھے، صبح ہوتے ہوتے اللہ نے امیر بنا دیا۔ اللہ کی شان ہے، مالک اللہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم تو ایک عارضی طور پر، ظاہری طور پر اللہ نے ظاہری اعتبار سے کچھ اختیار ہمیں اس میں دے رکھا ہے، ورنہ اس کے مالک ہم نہیں ہیں۔ وہ تو جھٹکوں میں ادھر سے ادھر ہو جائے گا، وہ تو پلک جھپکنے کے برابر وقت میں ادھر سے ادھر ہو جائے گا، کہاں سے کہاں چلا جائے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ، جیسے دنیا کے مالک ہم ہیں، آخرت کے بھی ہم ہیں۔ کیا مانے؟ آخرت میں تو کچھ نہیں چلے گا انسان کا، جو اعمال کر کے آیا اسی کے بقدر اللہ کے ہاں فیصلے ہوں گے۔ اچھے عمل کر رہے ہیں، اچھی جزا ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ برے کام کر کے گئے اس کا برا بدلہ ملے گا۔ بہرحال آگے کی کچھ آیتیں اور بھی باقی ہیں، اس کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ بات ماشاءاللہ آپ لوگوں کی توجہات سے کہیں ہوتے ہوتے لمبی ہو گئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں قرآن پاک میں جو رموز، جو باریکیاں اللہ نے اپنے کلام میں بیان فرمائی، اور یہی پیغام امت کو، لوگوں کو پہنچانے کے لیے اللہ نے اپنا کلام دنیا میں اتارا ہے، اللہ صحیح معنوں میں اس کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے کلام سے ہمیں وابستہ رہنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے مالی حقوق کی ادائیگی کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ کوتاہی، لاپرواہی، غفلتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔